السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سنتوں کا ذکر کروں گا جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن کیا کرتے تھے۔ کہ عید الفطر کے دن 13 سنت احادیث میں بیان کی گئی ہے، جن میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے۔ دیگر دنوں کے مقابل آپ عید الفطر کے دن بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ آپ عید الفطر کے دن غسل فرماتے تھے، اور تیسری سنت یہ ہے کہ آپ جب غسل کرتے تو آپ مسواک کرتے تھے۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ شرع کے مطابق اپنی آرائش کرنا، یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو بننا سنورنا، کہ ایسا لباس نہ پہنے جس سے لوگوں کے درمیان ہم فخر کریں یا ریاکاری اور نمود کے لیے لباس پہنیں، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہم اپنی آرائش کریں۔ اور پانچویں سنت جو ہے یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب عیدگاہ جاتے تو اس سے پہلے اپنے کپڑوں پر عطر مل لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پر خوشبو مل لیا کرتے تھے۔ چھٹی سنت یہ ہے کہ عیدگاہ بہت جلد جانا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور ہم جب نماز کھڑی ہو اس وقت پہنچے، بلکہ عیدگاہ بہت جلد جانا۔ ساتویں سنت یہ ہے کہ حسب اطاعت، حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا، یعنی جتنی اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے اسی اعتبار سے نئے کپڑے پہننا۔ آٹھویں سنت یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو اس سے پہلے آپ طاق عدد کھجور کھا لیتے، 3 یا 5، اور اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو آپ چھوارا کھا لیتے، اور اگر وہ بھی نہیں تو کوئی اور میٹھی چیز ہم کھا لیں، اس کے بعد عیدگاہ تشریف لے جائیں۔ 9ویں سنت یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جب عید کی نماز کے لیے پہنچے تو اس وقت اپنے صدقہ فطر کو ادا کریں، بلکہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہی ہم اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اور 10ویں سنت یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہی پڑھنا، بغیر کسی عذر کے عیدگاہ کے علاوہ کسی اور مسجد میں عید کی نماز نہ پڑھے۔ عام طور پر دیہاتوں میں یا گاؤں وغیرہ میں عیدگاہ ہوتی ہے، وہاں عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ممبئی جیسے علاقے میں آپ کو عیدگاہ نہیں ملے گی۔ اکثر جگہوں پر میدان میں عید کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، لیکن جہاں پر اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو یہاں اس طرح کی گنجائش ہے کہ ہم عید کی نماز جو ہے وہ اپنی مسجد میں ادا کریں، ورنہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو بغیر کسی عذر کے ہم عید کی نماز عیدگاہ کے علاوہ کسی اور مسجد میں نہ ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرتے تھے۔ آپ نے عید کی نماز مسجد نبی میں ادا نہیں کی، لیکن ہمارے یہاں بہت سے عذر ہے جس کی بنا پر ہم مسجد میں ہی عید کی نماز ادا کریں۔ 11ویں سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے اگر ہم نے ایک راستہ اختیار کیا ہے تو جب عید کی نماز پڑھ کر ہم آئیں گے تو اب اس راستے سے نہیں آنا بلکہ دوسرے راستے سے آنا، یعنی ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عید کی نماز جانے کا طریقہ ہے کہ آپ جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے آتے تھے۔ اور 12ویں سنت یہ ہے کہ جب ہم عیدگاہ جا رہے ہو تو اس وقت ہماری زبان پر یہ تکبیر ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یاد رکھیں کہ عید الفطر کے دن اس تکبیر کو ہم آہستہ پڑھیں، زور سے شور کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اور 13ویں سنت جو ہے وہ یہ کہ ہم عید کی نماز کے لیے پیدل جائیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عیدگاہ سے قریب ہوں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ دور دراز سے عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور وہ پیدل نہیں آ سکتے تو وہ سواری سے آ سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ جو قریب کے لوگ ہیں وہ عیدگاہ میں پیدل ہی آئے، گاڑی وغیرہ سے نہ آئے، ورنہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ
چند فاصلے پر گھر ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی گاڑی سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ عیدگاہ پیدل جایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ عید کے دن کی وہ 13 سنتیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان سنتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے دوست احباب تک شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ ان تک بھی عید کی سنتیں پہنچ جائے اور انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ عید کے دن کی سنتیں کیا ہے، تاکہ وہ بھی سنتوں پر عمل کر سکے۔ اور اخیر میں درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔